السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، سامعین و مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے عقیدہ واسطیہ، جو عقیدے کی بہت ہی اہم ترین کتابوں میں سے ہے، اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں ان کے بارے میں جو فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ یا جماعت کا عقیدہ اور منہج اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے تمام نام اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان نام و صفات کا غلط معنی نہیں بیان کرتے، جو اس کا صحیح معنی ہے وہ بیان کرتے ہیں، غلط معنی نہیں بیان کرتے، اور نہ ہی ان نام اور صفات کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نام و صفات کی مخلوقات سے تشبیہ دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نام و صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے بات بیان کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آج اس کی ہم دلیل پڑھیں گے، اور وہ دلیل یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں بل یؤمنون باللہ بأن اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اسماء اور صفات کے باب میں اساس، بنیاد اور دستور کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے اسماء اور صفات کے تعلق سے۔ جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور بغیر بنیاد کے عمارت قائم نہیں ہوتی، ایسے ہی اسماء اور صفات کے باب میں یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیکن اس آیت کی تفسیر اور اس کی شرح کرنے سے پہلے میں ایک بات بیان کر دوں۔ ایک تنبیہ ہوئی ہے کہ گزشتہ درس کے بعد ہمارے ایک ساتھی مجھ سے ملاقات کیے، اور انہوں نے کہا ایک چینل ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہے، ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے، اللہ عالم، اس چینل کا نام ہے رد حنفیت، اور اس چینل میں جو میرا درس ہوتا ہے اس درس کے ختم ہونے کے صرف آدھا گھنٹے یا گھنٹے کے بعد اس درس کی کچھ کلپس وہ بناتے ہیں اور اس کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں جانتا ہوں، نہ میں اس چینل کو جانتا ہوں، یہ چینل کہاں سے چلایا جا رہا ہے، یوٹیوب چینل کس ملک سے مجھے نہیں معلوم، اور نہ یہ معلوم کہ اس کے چلانے والے کون ہیں، کون صاحب، ان کا نام کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ انہوں نے لا کر کے مجھے دکھایا کہ جیسے آپ کا درس ختم ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس چینل پر کلپس کی شکل میں آپ کے درس کو لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور بھی علماء کرام کے دروس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہمارے جو درس ہوتے ہیں اس کو نشر کرنا یہ کھلی اجازت ہے، کیونکہ یہ دعوت ہے، اور آپ درس کو اپلوڈ کریں یا کلپس بنائیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، نہ کمی زیادتی کی جائے، نہ حذف و اضافہ کیا جائے، من وعن ساری باتیں ہماری رہیں۔ آپ اس کو نشر کیجئے، پھیلائیے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت عام ہو، درس عام ہو، ہماری کتابیں ہیں، پمفلیٹس ہیں، دروس ہیں، معاذرات ہیں، دورہ علمیہ ہے، بہت ساری چیزیں۔ الحمدللہ ہمارے ایک صاحب ہے JDC اردو کے نام سے، وہاں پر آپ کو پوری یونیورسٹی انشاءاللہ مل جائے گی دین کے تعلق سے۔ آپ اسے عام کیجئے، خوب لوگوں کے اندر پھیلائیے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں زیادہ زیادہ عام ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی خرد برد نہ کی جائے، اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے، نہ اضافہ کیا جائے، اور نہ ہی اس کا کوئی غلط معنی بیان کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی عام بات ہم کہتے ہیں، اس پر ایک ہیڈنگ قائم کرتے ہیں اور اس سے پہلے کسی کی فوٹو ڈال دیتے ہیں،
حالانکہ میرا جو رد ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر نہیں ہوتا ہے، ایک عام بات ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے درس سے پہلے، ہماری بات سے پہلے اس آدمی کی بات کو سنائیں گے، پھر جو ہے میرا جا کر کے ڈال دیں گے، کسی اور عالم کا ڈال دیں گے، حالانکہ جو بات ہے وہ عمومی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو درس کو اپلوڈ کرنا، بیان کرنا یہ عیب نہیں ہے، نہ کوئی پابندی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اجازت لے لی جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ صاحب کون ہے، کون سا ان کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ جو عنوان رد حنفیت، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو رد ہوتا ہے بدعات، خرافات اور شرک پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، رد حنفیت کا عنوان دے کر کے ہمارے درس کو اپلوڈ کرنا، یہ اس سے میں مکمل طور پر میں ان سے جو ہے وہ انکار کرتا ہوں۔ اور میں نے انڈیا میں ایک دو لوگوں کو فون بھی کیا کہ وہ کون صاحب ہے، دیکھیے کہاں سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے۔ تو یہ جو عنوان ہے وہ شاید سن رہے ہوں گے، کیونکہ ہر درس ہمارا اپلوڈ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا ان کو بتا دوں کہ بھائی آپ درس اپلوڈ کیجئے، کلپس بنائیے، لیکن جو میں نے بات بتائی اس شرط کے ساتھ۔ اور یہ جو آپ نے ہیڈنگ رکھا اپنے یوٹیوب چینل کا عنوان رد حنفیت، یہ غلط ہے۔ ہمارا جو درس ہوتا ہے، جو تردید ہوتی ہے بدعات، خرافات، شرک پر، جو بھی سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے، بعینی کسی ایک آدمی کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، لہذا اس کا یہ عنوان دے کر کے اور اس کے اندر یہ سب کرنا، یہ ہم اس کے موافق نہیں ہیں، اور نہ یہ ہمارا اس چینل سے یا جو چینل چلاتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کئی دنوں سے، بلکہ مہینوں سے وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے دکھایا بہت ساری یوٹیوب کی جو ہے سب کلپس انہوں نے دکھائی مجھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ وضاحت کے طور پہ بات بتا دیں کہ جو ہے پہلے عنوان چینج کر دیں، رد بدعات کر دیں، بھائی رد شرک کر دیں، رد بدعات و خرافات کر دیں، یہ عنوان اس کا ڈال دیں۔ رد حنفیت عنوان کے تحت اس کو اپلوڈ کرنا، میں اس بات کی ان کو قطعاً اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بات سن کر کے ضرور اپنی اصلاح کریں گے۔ بہرحال ہماری گفتگو چل رہی تھی اس آیت کے حوالے سے کہ جو آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور ماشاءاللہ آج کل بچے ہمارے کافی رہتے ہیں، پہلے جو ہے والدین اپنے بچوں کی اصلاح کرتے تھے، اب بچے جا کر کے اپنے والدین کو بتائیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ بچے اعلان کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بعد میں ہمارے داعی بنیں گے، قوم کے رہبر بنیں گے، اور مبلغ بنیں گے، اور دین کی اور عقیدہ اور توحید و سنت کی باتیں انشاءاللہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو توفیق دے۔ بات چل رہی تھی شاید کے تعلق سے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ میں نے کہا کہ آیت اس باب میں اساس اور بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے ہم مثل ہونے کی نفی کی ہے، نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں۔ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو لیس کمثلہ شیء، جو شے ہے، شے کہتے ہیں چیز کو، یہ نفی کے سیاق و سباق میں نکرہ ہے، اور جس میں دنیا کی ہر چیز شامل ہے۔ ہر چیز کو یہ لفظ احاطہ کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اللہ کے مثل نہیں ہو سکتی، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی چیز ہے جو اللہ کے مثل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نقص ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے لیے کمال نہیں، نقص ہے، کمی ہے، اور جو ناقص چیز ہو اسے کامل کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ کامل کے لیے نقص ہوتا ہے، یہ عیب ہوتا ہے۔ جسے ملک کا بادشاہ ہے، اسے ایک عام آدمی سے آپ مثال دیں اس کی، تو بادشاہ کے لیے نقص ہے کہ نقص ہے؟ بادشاہ کے لیے کمی اور اس کے لیے توہین ہے کہ نہیں توہین ہے؟ وہی مثال اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اونچی مثال ہے کہ ہم بندوں کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیں، تو کیا یہ بہت بڑا عیب اور بہت بڑا نقص ہے، اور اللہ رب العالمین ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس میں دو چیزیں ہیں، دو جز ہیں اس کے۔ پہلے جز میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرے جز میں اللہ رب العالمین نے
اپنے دو اہم صفات کو ثابت کیا ہے، ایک سننا اور ایک دیکھنا۔ سمع معنی ہوتے سننا اور بصر کے معنی ہوتے دیکھنا۔ تو جو پہلا جز ہے اس آیت کا، اس جز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں پر، ان تمام جماعتوں اور افراد پر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں مخلوقات کے ہو بہو ہیں، جو ہم مثل قرار دیتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے رد کر دیا، صاف طور پر فرمایا لیس کمثلہ شیء۔ ایسے ہی جو مشبہہ ہیں، جو اللہ کے نام و صفات کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوقات کی صفات کے ساتھ۔ میں نے بتایا تھا کہ تمثیل اور تشبیہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تمثیل کہتے ہیں بعینہ ہو بہو من وعن، اس کو تمثیل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں تو ہم کہیں جیسے بندوں کے دو ہاتھ ہیں من وعن ہو بہو ویسے، نعوذ باللہ، اس کو مثل کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں تو من وعن نہ کہیں، بلکہ اس کی تشبیہ دے دیں کہ جو ہے جیسے بندوں کے ہاتھ اس سے ملتے جلتے، ٹھیک ہے، اس سے ملتے جلتے اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ ہیں، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنا حرام ہے، یہ ٹھیک ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ تیسرے ان لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، کیفیت ہے اللہ کی صفات کی لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی۔ جیسا میں کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، کوئی کیفیت بیان کرے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ غلط ہے۔ یا اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں تو کوئی کیفیت بیان کرے کہ اتنے لمبے ہیں، اتنے چوڑے ہیں، اتنے موٹے، اتنے پتلے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ کیفیت بیان کرنا حرام۔ لیس کمثلہ شیء، نہ کیفیت میں، نہ تشبیہ میں، نہ مماثلت میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ جیسے ذات میں یکتا ہے، منفرد و اکیلا ہے، ایسے اللہ رب العالمین صفات میں بھی اکیلا منفرد و رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ان لوگوں پر رد کر دیا ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں یا اس کو مخلوقات سے ہم مثل قرار دیتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں پر، افراد و جماعت پر اللہ رب العالمین ایک لفظ لیس کمثلہ شیء، ایک جو ہے مختصر، اس کے سے اللہ رب العالمین نے سب پر رد کر دیا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کی مثال دیتے ہیں یا کیفیت بیان کرتے ہیں، ان کے پاس ایک عقلی دلیل ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے، وجہ کہتے ہیں چہرہ کو، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے تو ہم وہی سمجھیں گے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کا چہرہ ایسا ہے، بندے کے ہاتھ ایسے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہی ہم کہیں گے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور وجہ کے معنی یہ ہوتا ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ہاتھ کا معنی یہ ہوتا ہے، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں بندوں کے ہاتھ، انسانوں کے ہاتھ، مخلوقات کے ہاتھ، لہذا ہم وہی سمجھیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں، جو لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ناموں کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں یا عام صفات کی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ بندوں کے ہم مثل ہے یا مخلوقات کے ہم مثل ہے۔ ان کے پاس یہ ایک شبہ ہے، دلیل نہیں ہے یہ کیا کہیں گے، اس کو شبہ کہا جاتا ہے، جیسے مکڑی کے جالا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا کیا رد ہے؟ کیا اس کا رد کریں گے آپ لوگ؟ جی ماشاء اللہ جی، کہ بچہ کہتا ہے لیس کمثلہ، اللہ نے کہہ دیا، تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہوا کہ نہیں خلاف ہوا؟ اب یا تو آپ کی بات درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے۔ سب سے زیادہ اپنے بارے میں اللہ جاننے والا یا اللہ کے بعد نبی جاننے والا، اللہ نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ ایسے ہیں، میرے جو ہے میرا چہرہ ایسا ہے، یا میں عرش پر جلوہ افروز ہوا تو یہ اس کی مثال ہے، اللہ نے بیان کیا، نبی نہیں بیان کیا۔ لہذا عقل اگر قرآن کی آیت کے خلاف ہو تو کس کو لیں گے؟ عقل کو لیں گے، آیت کو لیں گے؟ قرآن کو لیا جائے گا۔ قرآن اللہ نے صاف کر دیا اپنے بارے میں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندوں جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ان کے جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ نے صاف فرما دیا لیس کمثلہ شیء،
اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں اللہ جیسی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ جیسی کچھ ہو گیا تو گویا کہ اللہ کے برابر ہو گیا، اور یہ برابر کا سمجھنا یہ شرک اور کفر ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، تو آپ کی بات یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو صحیح جواب ہو گیا، اور چونکہ وہ عقل سے بات کرتے اسے عقل سے بھی جواب دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور عقل سے جواب کئی طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ ایک صورت یہ اس کی ہوگی کہ جیسے کہ مخلوقات کے اندر جو صفات ہیں یہ مخلوقات کے لحاظ سے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، ہمارے لحاظ سے دو ہاتھ ہیں، ہاتھی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، بکرے کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے پاس بھی جو ہے سننے کے لیے کان ہیں، ٹھیک ہے، چونٹی کے پاس بھی سننے کے لیے کان ہیں، ہاتھی کے پاس بھی بڑے بڑے کان ہیں۔ کیا سارے کان ایک جیسے ہیں؟ ہاں، تو جو صفات ہیں وہ مخلوقات کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے کہ ہمارا کان ہاتھی کے کان جیسا نہیں ہے، چونٹی کا کان ہمارے کان جیسا نہیں ہے، بکری کا کان ہمارے کان جیسا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ مخلوقات کے اندر فرق ہے اور ان کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین جیسی جب کوئی ذات نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے؟ بات واضح ہو رہی کہ نہیں واضح ہو رہی؟ تو جو صفات ہوتی ہیں، جب صفات کی نسبت جس مخلوق کی طرف کی جاتی ہے اس لحاظ سے صفات کا تعین ہوتا ہے، اس لحاظ سے صفات کی تعین کی جاتی ہے۔ تو جب مخلوقات کی صفات آپس میں مختلف ہیں، حالانکہ سب مخلوق ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیا ہماری آنکھ اور ہاتھی اور چونٹی کی آنکھ ایک جیسی ہیں، برابر ہے؟ کوئی ہے اس کے اندر؟ نہیں، صرف نام کے اندر مطابقت ہے، لیکن حجم میں دیکھیے کتنی بڑی ہماری آنکھ بڑی، چونٹی کا پورا وجود ہمارے آنکھ کے برابر، کیا اس کے چھوٹے سے حصے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی دیکھتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے مخلوقات کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو پھر اللہ کے بارے میں انسانی کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہوا، مخلوقات کی صفات ہم تو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ہاتھی کا ہاتھ ایسا ہے، چونٹی کی آنکھ ایسی ہے، کہ اللہ رب العالمین کسی نے دیکھا ہے؟ پھر کیسے آپ کہہ دیتے ہیں، کہیں گے اس کو، جب اللہ رب العالمین کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ بھی بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب بھائی دیکھیے، مان لیجیے ایک چھوٹے سے آپ بچے سے پوچھیے جس نے کسی ایسی مخلوق کے بارے میں جو اس نے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو، آپ بولے بھائی فلاں مخلوق ہے، اس کے جو ہے دو آنکھیں ہیں، کیسی ہیں اس کی دو آنکھیں؟ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیے جس نے ہاتھی نہ دیکھا ہو، اس سے بولے اس کی آنکھیں کیسی، کیا بتائے گا؟ کچھ بتا سکے گا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں مخلوق جانور کو، تو کیسے بتائے گا؟ یا کسی بھی مخلوق کے بارے میں پوچھے جس کو اس نے دیکھا ہی نہ ہو، تو کیا بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، تو کیسے ہم کہتے ہیں؟ نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، آپ اللہ کی صفات کی کن کے ساتھ تشبیہ دیں گے؟ بات سنا رہے نہیں؟ یعنی بندوں جیسے اللہ کے دو ہاتھ، نعوذ باللہ، یا اللہ کی آنکھیں ہیں چونٹی جیسی ہیں، نعوذ باللہ، یا ہاتھی جیسے اللہ کی آنکھیں، نعوذ باللہ، کس مخلوق سے اللہ کی صفات کو تشبیہ دیں گے؟ جب تمام صفات مخلوقات کے آپس میں مختلف ہیں، حجم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کس مخلوق سے تشبیہ دیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ سراسر حرام ہے، کفر ہے ایسا کہنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی صفات کو بندوں جیسا کہنا یا مخلوقات کے جیسے کہنا۔ ہم کہتے ہیں جس اللہ کی ذات جیسی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی جیسی کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کی صفات اس کے شایان شان، جیسے ہر مخلوق کی صفات اس کے اپنے جیسے ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ کے شایان شان۔ تو یہ ایک تو ہم قرآن کی آیت سے ان پر رد کر دیں گے، اور نمبر 2 عقل سے ہم پر اس طرح سے رد کریں گے کہ تمہارا کہنا کیا ہے، سراسر باطل ہے۔ اس کا جو دوسرا جز ہے اس آیت کا، وہ ہے سمیع و بصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا کیا ہے؟ 2 صفت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ کی کتنی صفات ہیں جی؟ بے شمار ہیں، نہیں 99 نہیں ہے جی، اللہ کی بے شمار صفات ہیں جی، اللہ کے بے شمار نام ہیں،
اللہ کی صفات اور نعمتوں کو، نام کو کوئی گن نہیں سکتا. بندے کے نام اور صفات کو ہم گن سکتے ہیں. مخلوقات، اگر ہم نے صفات کو گن لیا اللہ کی نام و صفات کو، تو ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر لیا. جی کوئی اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام، اللہ کی بے شمار صفات ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں. کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ ایسی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات اور نام کا بھی کوئی ادراک اور کوئی گننا اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی بے شمار نام ہے، بے شمار صفات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ نے دو صفت کو ثابت کیا ہے. کون سی دو صفت ہیں؟ سننا اور دیکھنا، سمع اور بصر. اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو یا دیگر چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں. نہ سننا اور نہ دیکھنا یہ عیب ہے کہ نہیں عیب ہے؟ یہ نقص ہے، عیب اور کمی ہے. اللہ نے مکہ کے مشرکین پر اور ان تمام لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے، ان پر رد کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ بھئی وہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو، تمہاری بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، تو تم کیسے ان کو پکارتے ہو؟ جو تمہاری بات نہ سنے وہ تمہاری کسی چیز کا جواب دے سکتا ہے؟ مانگنے جو تم نے مانگا اس سے، جب اس نے سنا ہی نہیں. آپ ایک جو ہے ایسے شخص سے جو نہ سنتا ہو، آپ اسے کہے مجھے پانی دے دو، وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو پانی دے گا؟ وہ تو سن ہی نہیں رہا کہ آپ کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی اس تک. جب وہ سن ہی نہیں رہا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے، تو کیسے آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو دے گا؟ تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہوں، وہ نہیں سنتے ہیں. جو مر جاتا ہے، اب وہ جن کو پکارتے تھے ان میں کچھ جمادات تھے، جیسے بتوں کو پکارتے تھے، تو بت تو پتھروں کے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں، ان کے پاس نہ آنکھ نہ کچھ نہیں ہے. اور کچھ انسانوں میں سے جن کی وفات ہوگی ان کو پکارتے تھے، جیسے انبیاء اور رسول کو پکارتے تھے، یا اس طریقے سے جو ان کے بزرگان تھے ان کو پکارتے تھے. تو جو دنیا سے چلا گیا وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا. مرنے کے بعد کوئی کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے. جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو تمہارے کس بات کا جواب دیں گے وہ؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو یا دیگر چیزوں کو پکارتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. جب وہ نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ان کے بارے میں تمہیں بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے. تم جو پکار رہے ہو سن ہی نہیں سکتے ہیں، تو تمہارے کس چیز کا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ان کے اوپر رد کیا. نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو جہمیہ اور معتزلہ ہیں، کیونکہ یہ صفات سے متعلق یہ کتاب ہے، اسماء اور صفات عقیدے سے، اس لیے اسی کے مطابق اس آیت کی تفسیر اور شرح کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے جہمیہ اور معتزلہ پر رد کیا ہے. وہ السمیع البصیر کے اندر کیسے رد کیا ہے ان لوگوں کے اوپر؟ میں نے کیا بتایا تھا کہ جہمیہ ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات کا انکار کرتا ہے. کہتا اللہ کے نہ نام ہے نہ صفات ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اوپر رد کیا کہ نہیں رد کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نام بھی ہیں، صفات بھی، وہ سمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے، سمیع اللہ کا نام ہے، السمیع البصیر اللہ کا نام ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہ سمیع البصیر. تو ان پر اللہ نے رد کر دیا. جو معتزلہ تھے عقل پرست، معتزلہ مانے عقل پرست، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نام مانتے تھے لیکن صفت نہیں مانتے تھے. کہتے اللہ سمیع ہے بغیر سماع کے، اللہ بصیر ہے بغیر بصر کے، اللہ قدیر ہے بغیر قدرت کے، اللہ علیم بغیر علم کے. تمام صفات کا انکار کرتے تھے اور کرتے ہیں جو بھی معتزلہ اور عقل پرست لوگ ہیں. تو اللہ نے ان پر رد کر دیا. کہانی اللہ رب العالمین کی صفت ہے سماع اور بصر، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. تو ان لوگوں پر اللہ رب العالمین رد کر دیا. ٹھیک ہے. ایسے اشاعرہ اور ماتریدیہ، کیونکہ بھئی اہم کتاب ہے اور اس کتاب کا لیول بہت اونچا ہے. یہ کتاب طلبہ اور علماء کے لیے ہے، عوام کو بھی سننا چاہیے، لیکن اصل کتاب ان لوگوں کے لیے. اس لیے سارے نام آ رہے ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ، اور میں اس سے پہلے ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی صفات کا غلط معنی بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے
ان پر بھی رد کر دیا، اور وہ سما بصر کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ، یا اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ سما بصر کو معنی کہتے ہیں کہ یہاں علم مراد ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ یہاں پر علم مراد ہے۔ بھئی اللہ رب العالمین تو علیم ہی ہے، اللہ کی صفت علم تو قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، وہ بکل شیء علیم، وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ وقد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ کے علم کی صفات و دیگر بہت ساری آیتوں ثابت ہے، عقل بھی کہتی ہے، نقل بھی کہتا ہے، سب کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں سما بصر سے مراد کیا ہے؟ علیم مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں، اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں پر بھی رد کر دیا، کہا نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ جب تم 7 صفات کو مانتے ہو تو اور صفات کو بھی مانو بھائی، کیوں نہیں مانتے؟ 7 ہی کو مانتے ہو، اور وہ 7 اس لیے مانتے کیونکہ ان کی عقل کہتی ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کہتا حدیث کہتی ہے، وہ اس لیے مانتے کہ ان کی عقل کہتی ہے کہ رب ہونے کے لیے اتنی صفات چاہیے تبھی رب اور خالق ہو سکتا ہے۔ جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے کیا نام ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم ہونے کے لیے اتنی صفات چاہیے اس کے اندر۔ کسی مجنون کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں؟ ہاں، کسی پاگل کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں جی؟ کسی اندھے لولے لنگڑے کو جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا اس کو بنا سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ رب ہونے کے لیے اتنی صفات چاہیے، 7 صفات، اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی عقل نہیں کہتی ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کہتا حدیث کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب 7 صفات مانتے ہو تو اللہ رب العالمین یہ بھی صفات بیان کی ہیں، ان کو بھی مانو، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا سمیع اور بصیر ہے، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں پر رد کیا ہے۔ بات لیول سے یا اوپر جا رہی ہے آپ لوگوں کی؟ سمجھ میں بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، تو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر جو کیا کر دیا، اس پر رد کر دیا ہے۔ ایسی تیسری بات یہ ہے کہ بہت اہم بات جو علماء نے، جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہوں نے جو بیان کیا ہے اس آیت کے حوالے سے، ایک بات اور بیان کی جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے، وہ جو تیسری بات اس کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان میں نفی کے تعلق سے انسان اجمال سے کام لے گا، اور جو جن صفات کی نفی کی جائے گی ان میں انسان اجمال سے، اختصار کے ساتھ کام لے گا، اور اس بات جو جب کرنا ہوگا تو اس میں انسان تفصیل سے کام لے گا۔ ٹھیک ہے، تفصیل سے بیان کرے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کو، کہ اللہ کی بے شمار صفاتوں کو بیان کرے گا، لیکن جب صفات کی نفی کرنی ہوگی کہ جن صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس سے انسان کیا کرے گا؟ اختصار کے ساتھ، ایسا کمثلہ ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، یہ کہا جائے گا۔ اب اس میں انسان ڈیٹیل میں نہیں جائے گا، کیونکہ جب ڈیٹیل میں انسان جائے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نقص ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو صفات ہیں، خوبیاں، ان کو انسان تفصیل سے بیان کرے گا، لیکن جو عیب ہیں ان کو انسان کیا کرے گا؟ اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ بیان کرے گا، جیسے اللہ نے بیان کیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اب اللہ رب العالمین یہاں ڈیٹیل نہیں بیان کیا، اللہ نے مختصر بیان کر دیا اجمال کے ساتھ، لیکن جب صفات کو ثابت کیا اللہ نے کیا کہا؟ وہ السمیع البصیر، اللہ سننے والا، دیکھنے والا، دو صفتیں اللہ نے بیان کی۔ لیکن یہاں پر کیا کیا؟ جب نفی کیا تو اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا جب نفی کرنا ہوگا تو انسان اجمال کے ساتھ بیان کرے گا، اور جب صفات کا اثبات ہوگا تو اللہ انسان تفصیل کے ساتھ بیان کرے گا، کیونکہ جو انکار ہے، انکار میں اور نفی میں تفصیل اور ڈیٹیل یہ نقص ہوتا ہے، یہ کمال نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کی صفت بیان کروں کسی عام میں سے کسی کی، کہ ہمارے ساتھی صاحب ہیں، یہ چوری نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، لڑکیوں کو نہیں چھیڑتے، اور فلاں جگہوں پر نہیں جاتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم بیان کرتے چلے جائیں، یہ خوبی ہے کہ یہ مذمت ہے جی؟ ہاں، خوبی ہے؟ نہیں، خوبی ہے، مذمت ہے یہ کیا؟ یہ مذمت ہے، یہ خوبی نہیں ہے۔ خوبی کیا ہے؟ ان کے اندر جو اچھی اچھی خوبیاں آپ ان کو بیان کیجیے، نقص ہے یہ بیان کرنا اتنا تفصیل کے ساتھ، یہ سب نہیں بیان کیا جائے گا کہ جو ہے، کیونکہ بھائی ایک انسان کے لیے ضروری کہ تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے، آپ اس کے بارے میں بیان کرو،
اتنے بڑے عالم ہیں، شراب نہیں پیتے تھے، وہ زنا نہیں کرتے تھے، وہ چوری نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ فلاں چیز نہیں کرتے تھے. یہ نقص ہے، یہ تعریف نہیں ہے اس کی. تعریف یہ ہے کہ بھائی آپ ان کے علم کا تذکرہ کریں، ان کے اخلاق کا تذکرہ کریں، ان کی خدمات کا، ان کی کوششوں کا، ان کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر جو کیا نام ہے نشر و اشاعت کی، توحید و سنت کی بھلائی اور تمام چیزوں کو اس کو بیان کیجیے. یہ نقص ہوتا ہے. اسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نفی کے تعلق سے کیا کیا ہے؟ اجمال کے ساتھ کام کیا ہے. اور صفات بیان کرنے میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے کام کیا ہے، ڈیٹیل اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. تو یہ بھی انسان کے ذہن میں چیز ہونی چاہیے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، بس ہر نقص سے پاک ہے. اور کچھ جگہوں پر تفسیر کر دی جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ. جیسے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی بیوی نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نعوذ باللہ تفصیل کے اندر جائیں اور اس کے بعد اللہ کے بارے میں سب اور چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے نہیں بیان کیا، ہم نہیں بیان کریں گے. جس ہم کہیں کہ اللہ کے زبان نہیں، ہم یہ کہیں گے نہیں، اب اس کو بیان ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے زبان کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا. اللہ رب العالمین کے کان ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ سنتا ہے. سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کان ہوگا تبھی انسان سنے گا. بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ پتھر بھی بولتے تھے. اللہ کے فرماتے ہیں مکے کے اندر پتھروں کو جانتا جو مجھے سلام کرتے تھے. کیا پتھروں کے اندر اللہ نے زبان ڈال دی تھی؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول جس عصا کو لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو اس عصا سے، اس چھڑی سے آواز آتی تھی رونے کی. وہ عصا ہے جو ہے کھجور کی ٹہنی تھی. کیا ٹہنی کے اندر جو ہے زبان ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں؟ لیکن حدیث کے اندر باقاعدہ اس سے رونے کی آواز آتی تھی. قیامت کے ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ جی بولیں گے. کیا ہاتھ پاؤں کے اندر زبان اللہ نے فٹ کر دی ہے؟ اور زبان کیا ہے؟ یہ زبان تو یہ بھی ایک عضو ہے ہمارے جسم کا. کتنے لوگ ان کے پاس زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ گونگے ہیں بیچارے، زبان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی. جانوروں کے پاس زبان ہے کہ نہیں ہے زبان لیکن بول نہیں سکتے. اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں، رو سکتے، چلا سکتے، چیخ سکتے بس، لیکن بولنے کی طاقت نہیں دی. یہ زبان کوئی یہاں کیا نام ہے کسی ملک کی مشین امریکہ جاپان کی تھوڑی فٹ ہے آپ کی زبان کے اندر، اور اس مشین کی وجہ سے انسان بولتا نہیں. اللہ نے طاقت دی زبان کو بولنے کی دنیا میں. آخرت میں اللہ تعالیٰ زبان کو گنگا کر دے گا، زبان نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے. اللہ تعالیٰ جو طاقت دنیا میں زبان کو دیا ہے وہ طاقت آخرت ہمارے ہاتھ پاؤں کو دے دے گا. ٹھیک ہے، اسے اللہ کلام کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں بیان کیا کہ اللہ کی زبان ہے، لہذا سب نہیں کہا جائے گا، غلط ہے، یہ حرام ایسا کہنا. بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم یہ تفصیل، اللہ کی جو ہے ناک نہیں، اللہ کی زبان نہیں، اللہ کے کان نہیں، اللہ کے بال نہیں، اللہ کے ناخن نہیں، نعوذ باللہ سب نہیں بیان کیا جائے گا. یہ سب تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، بس یہی کہیں گے. اور اس کے اندر تمام نقائص آ جائیں گے، تمام خامیاں آ جائیں گے. اللہ تمام کمیوں سے پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے. بات سنائی کہ نہیں سنا رہی؟ تو نفی کا جب ہوگا تو انسان ڈیٹیل میں نہیں جائے گا، اختصار اجمال کے ساتھ کام لے گا. لیکن جب خوبیوں کا تذکرہ ہوگا تو صفات کا، اسماء کا، تو انسان ڈیٹیل میں جائے گا. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرے گا، اس کی قدرت کو بیان کرے گا، اس کی صفات کو بیان کرے گا، اللہ کے ناموں کو بیان کرے گا، اس کی نعمتوں کو بیان کرے گا، اس کے جلال اور اس کی قدرت کا اللہ رب العالمین کے انسان ذکر کرے گا، تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے. ایسی چوتھی بات یہ کہ اللہ کے سننے کی دو قسمیں ہیں. ایک عام سننا، جیسے اللہ تعالیٰ چونٹی کے چلنے کی آواز سنتا ہے. ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، آپ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہر چیز کو اللہ رب العالمین سنتا ہے. ایک تو عام سننا ہو گیا اور ایک دوسرا خاص سننا. خاص سننا کیا ہے جی دعا کو، ماشاء اللہ دعا قبول کرنا، یہ خاص سننا ہوگی. جس سے معیت ہوتی نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اس معیت کا دو معنی ہے. ایک تو یہ کہ عام، یعنی اللہ رب العالمین سب کے بارے میں جانتا ہے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہا ہے. ایک عام میت ہوگی اور ایک خاص میت ہے. خاص میت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے.
ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. کسی پریشانی میں ہوتے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو نکالتا ہے. یہ خاص معیت ہوگی. اور ایک عام معیت، کافر ہو، مسلمان ہو، جانور ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو یہ ایک عام معیت ہے اور ایک خاص. ایسے یہاں پر بھی ایک عام سننا، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے. کافر بھی بولتا ہے اس کو بھی سنتا ہے. چونٹی چلتی ہے، ہاتھی چنگاڑتا ہے، سب کی مچھلیاں چلتی ہیں، ان کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے. اور ایک سننا خاص سننا ہے کہ آپ نے دعا کی، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے آپ کی تعریف کو سن لیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. اللہ سے جو آپ نے مانگا اللہ نے سنا بھی اور اس کو قبول بھی فرما لیا. یہ کیا ہے؟ یہ خاص سننا کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر داخل دو طرح کا سمع اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جیسے معیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے لیے یہ سمع اور بصر کے بارے میں. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو اسماء اور صفات ہے، یہ دو صفت سننا اور دیکھنا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ کہ جب ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے تو ہمارے اخلاق پر، ہمارے عقیدے پر اور ہمارے اعمال پر اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. جب ہم جانتے، جب عقیدہ ہوگا، ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے. ٹھیک ہے. جب ہمارا عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے تو کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جب ہمارا پکا ایمان اور عقیدہ ہوگا، اسی لیے جو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، یقیناً اور حقیقی طور پر جیسا ایمان ہونا چاہیے، تو ان کے ایمان کا اثر ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. وہ زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالیں گے، شرکی یا کفریہ بات نہیں کریں گے، غیبت چغلخوری نہیں کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی غلط کام نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ انسان دیکھ رہا تبھی انسان غلط کام نہ کرے. یہ چلے آپ تنہائی میں ہیں، اکیلے روم کے اندر ہیں، کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. آپ جس انسان کا احترام کرتے ہیں اس کے احترام میں کوئی آپ غلط کام نہیں کرتے، تو رب العالمین تو سب سے بڑی ذات ہے، اس کا احترام تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس رب کا حیا تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ انسان کی حیا کرتے ہیں، شرم کرتے، ایک عالم کا، ایک بزرگ کا، اپنے سے بڑے کا ہونا چاہیے. اور حدیث کے اندر ہے کہ انسان کو شرم کرنا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین جو ان کا خالق، سب کا خالق ہے، اس کی شرم اور حیا تو سب سے زیادہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور جیسا ایمان لانا ہے اس طریقے سے ایمان لے کر کے آئے. کوئی غلط کام نہ کرے، بدعت خرافات نہ کرے، گناہ نہ کرے، کوئی چوری بےمانی نہ کرے، زبان کو غلط جگہوں پر نہ استعمال کرے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں استحیا اور حیا کا حق یہ ہے، شرم یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے. یعنی انسان اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات نہ سوچے، اپنے سر کو اللہ کے دربار میں جھکائے، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اور ایسی جو سر کے اندر چیزیں ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی زبان، انسان کا کان ہے، انسان اپنی زبان سے کسی غیبت نہ کرے، کفریہ اور شرکیہ بات نہ کرے. اللہ کے رسول کیا حدیث ہے؟ ان تحفظ الراس وما وعى. اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو. آنکھ اور کان اور زبان کی حفاظت کرو. کان سے غلط چیز نہ سنو، آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھو، زبان سے کفریہ شرکیہ بدعت نہ کرو، اور اس طریقے زبان سے کیا ہے، یعنی کسی غیبت خوری نہ کرو. آپ گھر میں ہیں، آپ اکیلے تنہائی میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو پوری دنیا یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ نہیں؟ آپ اکیلے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ سب معلوم اللہ رب العالمین کو. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، ان کے پاس جو تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ذرات کی شکل میں اڑا دے گا. ہمارے نبی سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں وہ؟ کہا وہ لوگ ہیں
جو تنہائی میں غلط کام کرتے ہیں، خلوت میں اکیلے ہو گئے، گھر میں چلے گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل ان کے ہاتھ میں ٹک ٹک چلاتے رہتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فلمیں دیکھتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، تنہائی میں جا کر کے گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، تنہائی میں جا کر کے کرتے ہیں وہ گناہ، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، اللہ ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، زنا نہیں کرتے، تنہائی میں جا کر کے سارا کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کا جو حق ہے وہ نہیں دیا، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی سے زیادہ آپ کی نظر میں اس بندے کی حیثیت ہے، آپ نے اس بندے کو زیادہ مقام دے دیا جو اللہ کا حق ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو صفات ہیں اللہ کے، ان پر ایمان کا یہ اثر ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا تو ہمارے ایمان کے اندر نقص اور کمیاں آ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمارے اعمال پر اثر نظر نہیں آتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ سمع و بصر کی، اگر حقیقت میں ہمارا اس پر ایمان ہو جائے تو اپنی زبان کی انسان حفاظت کرے گا، آنکھ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، یعنی حرام کمائی نہ کرو، اللہ دیکھنے والا، پیٹ کے اندر حرام چیز لے کر کے نہ جاؤ۔ پیٹ کے ارد گرد کیا ہے ہمارے؟ شرمگاہ، اس کی حفاظت کرو، پاؤں ہیں ان کی حفاظت کرو، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو، آپ ہاتھ کی حفاظت کرو، ظلم نہ کرو اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حیا آئی ہے۔ تو سب سے بڑی حیا یا حیا کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ رب العالمین سے حیا کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا، شرک نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، بدعت اور خرافات نہیں کرے گا، اللہ کی معصیت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حیا کرتا ہے۔ یہ جو صفت ہے سماع اور بصر کی، یہ ہمارے اخلاق کو درست کرتی ہے، ہمارے ایمان کو، عقیدے کو درست کرتی ہے، ہمارے اندر اخلاق پیدا کرتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاق کو صحیح معنوں میں کرے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے کی حیا کرے، وہ انسان اپنی بھی حیا کرے۔ اگر آپ لوگوں کی حیا کرتے لیکن اپنی حیا نہیں کرتے، تنہائی میں جا کر کے گناہ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہماری نظر میں اس انسان کا زیادہ مقام ہے اور ہمارے نفس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے اپنا حیا نہیں کیا، اپنا خیال نہیں رکھا، دوسروں کا خیال رکھا ہم نے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ میرے بھائی جو صفتیں ہیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور یہ ہمارے اخلاق کو سنوارتی ہیں، ہمارے عقیدے کی صلاح کرتی ہیں، ہمارے ایمان کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتی ہیں۔ لہذا ان دونوں صفتوں پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اور ضروری ہے ایمان کیونکہ صفات اللہ رب العالمین کی، اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ایمان کو پختہ کرے، اللہ رب العالمین اپنے عقیدے کا، ایمان کا علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ صلی محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔